ویلکم بیک. میں نے جو ابھی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتائی ہے جو اس وقت شہر کے حالات ہیں, اور آپ خود دیکھ سکتے ہوں گے جو بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے نیچے بریکنگ نیوز میں وہ بری خبریں پڑھ رہا ہوگا اور اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ شہر کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں آگ نہ لگی ہو. میں خالی پوچھنا چاہتی ہوں سر اس کا حل کیا ہے؟ یہ حالات اب بالکل بے قابو ہوتے جا رہے ہیں, فیکٹری میں لوگوں کے اوپر حملہ کرنا. میں آپ سے بھی رضا پوچھنا چاہتی ہوں, آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, ایک حل یہ نکالا گیا جی کہ امن کی ریلی ہوگی پورے شہر کی, انفارچونیٹلی ٹریفک آپ لوگوں نے بلاک کر دی, مل کے سب اوٹ پٹانگ ریلی میں جھنڈے لے کے آپ مارچ پاسٹ کرتے رہے, فرق کوئی نہیں ہوا. 12 لوگ اس دن بھی مارے گئے اور وزیر اعظم صاحب ریلی میں بھی شرکت انہوں نے نہیں کی. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ اس کے حل کی طرف تو ہمیں جانا ہے نا, ہم اس جنگل کے قانون میں تو نہیں زندہ رہ سکتے. بہت سیدھی باتیں ہیں, ان کو کنفیوز کر کے ان کو کسی پارٹی ایشو میں جانے کے بجائے اگر ہم اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, لا اینڈ آرڈر میں ہی دیکھ رہے ہیں, اٹس اے لا اینڈ آرڈر سچویشن, forget about political parties, forget about everything else, اثر رسوخ یہ سب چھوڑ دیں. لا اینڈ آرڈر کی بنیادی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ ہی از ریسپانسبل, شی از ریسپانسبل. اس کے نیچے جب آپ آتے ہیں تو اس کے نیچے ادارے ہوتے ہیں, مختلف سربراہان ہوتے ہیں, دے آر ریسپانسبل. وہ شخص اگر اکاؤنٹیبل نہیں ہے, he should be removed. He is not competent, he should be removed, replaced by someone who is competent, who can deal with the situation. Number 1 یہ بات ہے. Number 2, امن ریلی میں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کروں گا, اس لیے کہ جیسچرز یہ والے سمبولزم یہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک, اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ایفرٹ تھی, اچھی ایفرٹ تھی, ہم نے اس میں شامل ضرور ہوئے, لیکن اگر آپ یہ لے لیں کہ جی ایک امن ریلی نکلے گی اور سارے شہر میں امن ہو جائے گا, بس وہ امن ریلی نکال کے اگر آپ گھر جا کے سو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ہم نے آج ہی منظور حسین صاحب سے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, امن کے لیے سب کا ساتھ یکجا ہوگا, یونٹی شو کرنا, اٹس ویری گڈ, بٹ دین دیٹ یونٹی ہیز ٹو ٹرانسلیٹ انٹو فورس بیہائنڈ دا لا انفورسمنٹ ایجنسی. جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ دیکھیں, ادارے یہ دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جانب ہیں, تو پھر ان کو کارروائی کرنے سے کون روکتا ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب تک اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کریں گی, گورنمنٹ جب تک کہ اپریہینڈ نہیں کرے گی کلپریٹس کو, ٹیررسٹ کو, کرمنلز کو, گینگ وارز کے لوگوں کو, جب تک ان کو گرفتار کر کے سزائیں نہیں دے گی, اس وقت تک امن ریلی ایک سمبل تو ضرور رہے گا, لیکن اس کا افیکٹ نہیں ملے گا. آپ کو افیکٹ نہیں ملے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں الٹا آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ who should be hold actually constitutionally and legally responsible for this? Obviously the government of the day, حکومت وقت, ہوم منسٹر. ہم نے آج تک ایک بھی اعلیٰ افسر کو اس بات پر برطرف کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اس نے 300 لوگ آپ بتا رہی ہیں جولائی میں یہاں پہ جو ہلاک ہوئے ہیں, اور اس پورے اگر آپ اس 2011 کا لیں تو 1500 سے زیادہ کی فگر میں دیکھ کر آئے ہوں ٹی وی پہ. I don't know whether it's a confirmed figure or not. تقریباً 1138 یہ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے. اچھا, تو پھر جو رسپانسبل ہے اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر رہے, پولیس تو کہیں نہیں آ رہی. ہم سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف اس ایشو پہ بھی, بھائی ہم ایم کیو ایم کیا کرتے ہیں, سن لیں پلیز کائنڈلی, میں ایک ریمارک اور کر دیتا ہوں. ہم تو مر رہے ہیں نا, میں مرنا کیسے روک لوں؟ میں مرنے پہ کیسے کنٹرول کر لوں؟ جیسمین, میرے گھر میں آ کے غصے کوئی مار دے تو میں مرنے پہ کیسے کنٹرول کروں؟ ایم کیو مرنے پہ کیسے کنٹرول کرے؟ یہ مجھے آپ سمجھ دیں, ہم تو مر رہے ہیں. چانڈیا صاحب یہ بتائیے کہ بالاتر ہو کے مفاہمت سے, سیاست سے, ہر چیز سے حکومت وقت جو ہے وہ کیوں نہیں چھوڑیں یہ مفاہمت شفاہمت سب؟ انہوں نے حکومت سے نکلنا تھا, وہ نکل گئے. اگر آپ کو شک ہے کہ ان کی پارٹی میں شرپسند عناصر ہیں, آپ کی پارٹی میں ہیں, اے این پی میں ہیں, اور کچھ لوگ تصادم کرا رہے ہیں, لڑا رہے ہیں, آپ کسی کی بھی پولیٹیکل ول کو مد نظر مت رکھیں سر, اور آپ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اکراس دا بورڈ آپ انصاف کریں. میں آپ کی سوال کا جواب دے رہا ہوں, لیکن پہلے رضا ہارون صاحب کی جو ایک دردناک ابھی بات ہے, میں اس میں ضرور شرکت کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے دل کی آواز ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کارکن کی آواز ہے. یہ جو آپ مرنے کی بات کرتے ہیں, بخدا ہم نے کبھی بھی آپ کے مرنے کو اپنے کسی مخالف کا مرنا اللہ معافتے قبول نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں جو کراچی میں قتل ہو رہا ہے, سن لیجئے گا, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم آپ کے دکھ میں اور ہمارے دکھ میں ایک سانجھے دکھ ہے ہمارے, ہم اس میں خوش نہیں ہو سکتے. ہم خالص سیاسی کارکن ہیں. کراچی کے بیٹے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, ہم ان کو بیوہ اور یتیم دیکھنا نہیں چاہتے, یہ الگ بات ہے. لیکن اب جو ہے جیسمین کا سوال ہے, میں اس پہ پھر آتا ہوں. کچھ حل ہیں جس کو دیر پا کوششیں ہیں, یہ ملنا, یہ ریلیاں نکالنا, یہ گورنر صاحب کے پاس مل جائیں تینوں گروپس کی بیٹھنا, ایک دوسرے کو منتیں کرنا, ایک دوسرے کے آفیسز میں جانا, یہ کوششیں ہیں کہ آنکھیں چار ہوں تو پیار پیدا ہو, ہم ملیں جلیں, کوئی غلط فہمیاں دور ہوں. یہ ایک لمبی چوڑی وقت کے لیے ہماری پالیسی ہے. فوری طور پہ بلا شبہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت امن امان قائم کرائے, حکومت ایکشن اٹھائے,
حکومت بغیر کسی خوف و خطرے کے ان کو کوششیں لینی چاہیے، یہ شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن میں پھر اپنی پرانی بات کو دہرا کر بات ختم کرتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ کراچی ایک بحران کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ کراچی کا امن امان یہ عام لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سالوں سے بحران ہے ایک امن امان کا کراچی میں۔ یہ صرف کسی بھی حکومت کا نہ میاں صاحب حل کر سکا تھا، نہ ہم کر سک رہے ہیں، ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک انتہائی قدم اٹھایا تھا کراچی میں۔ ہم تمام لوگوں کو جو کراچی میں بستے ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، جو انتخاب جیتتے ہیں، جو رہتے ہیں، ہم سب لوگوں کو بخدا مل جل کر کوششیں کرنی ہوگی، کسی کو کم کسی کو تھوڑے۔ ابھی اسی کو ایک دوسرے پہ الزام دینے کا وقت نہیں ہے، ہمیں امن کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی ہوگی۔ جہاں حکومت اچھا کام کرے چانڈیو صاحب، میری آپ سے صرف سر التجا یہ ہے، مجھے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی لگاؤ، کوئی ہمدردی نہیں ہے، میرے لیے سب ایکول ہیں۔ جتنا متحدہ قومی موومنٹ کی مینڈیٹ ہے، میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کا بھی ہے، سب کا ہے۔ میری آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے، آپ حکومت وقت ہے، مجھے خالی یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ فیکٹری میں مزدور محصور ہیں، ایک فیکٹری اونر کی فیکٹری کے باہر کھڑی ہوئی پارکنگ لاٹ کے پلازا میں لاتعداد موٹر سائیکلز کو آگ لگا دی جائے اور اندر گھسنے کی کوشش کر کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جائے، اس کو روکنے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایم کیو ایم کی اجازت چاہیے؟ جیسمین، بات ایم کیو ایم کی نہیں ہے، چلے اے این پی کی چاہیے، کس کی اجازت چاہیے سر؟ آپ کو میری اجازت چاہیے؟ سالوں سے سنیں، اجازت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں یہ فیکٹری میں جا رہا ہے، میاں مسجدوں میں لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ جو دہشت گردی کرتا ہے، جو بے چینی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے ملک کو، جو ملک کو بحرانوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا مسجد ہے، کیا فیکٹری ہے؟ اس کے نشانے عام لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ جانیو صاحب، یہ آپ اس کو وہ تو نہ بنائیں نا، یہ آپ کا ایکسکیوز تو نہیں ہو سکتا نا سر۔ میں خالی یہ پوچھ رہی ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو موو کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ضرور، میں وہاں نہیں بیٹھا کہ ان کے کیا معاملات ہے، کیا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میں کہہ تو رہا ہوں یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ لیکن اس میں جب تک تمام لوگ، تمام جو ہم صرف ابھی تنقید کر رہے ہیں، وہ سب جب تک شریک نہیں ہوں گے، ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم تنقید کے لیول سے بھی گزر چکے ہیں۔ جی بی بی میں آپ کو نہیں ٹھیک، میں سمجھ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے پہ اچانک پیدا نہیں ہو گیا، اس میں مستقل ہر ہفتے ہر روز حکومت کی کمزوری شامل ہے۔ اور اب آج اگر ہم کہہ دیں کہ اچانک اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا اور حکومت کے سامنے چیلنج ہے، یہ چیلنج تو اگر پہلے دن سے یہ قبول کرتے، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا 2008-9 میں، اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے اس کے اوپر سوائے گفتگو کے، سوائے میٹنگیں کرنے کے اور کام نہیں کیا۔ اور ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی کمزوری اور نااہلی سے کراچی میں ان کی اپنی حکومت کی رٹ جو ہے وہ ختم ہوتی گئی ہے۔ اور آج ہم اس حالات پر پہنچ گئے ہیں کہ یہاں کوئی بھی ضروری نہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے، یہ درست کہہ رہے ہیں، ان کی کمزوری کی وجہ سے جو دہشت پسند ہیں، جو لوگ پاکستان کی خرابی چاہتے ہیں، ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ کراچی میں کھل کر کھیل رہے ہیں۔ اور ہمیں جو ہے اس حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کیا کریں۔ تو ان کی جو ایک ہی حل ہے کہ یہ اپنی اس نااہلی اور کمزوری سے باہر آئیں، غیر معمولی حالات، غیر معمولی قیادت کا، غیر معمولی انتظامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور جو غیر معمولی قیادت ابھی تک نظر نہیں آئی، نہ کراچی میں نہ اسلام آباد میں، یہ جو قیادت ہے یہ سامنے آنی چاہیے کہ اگر خرم دستگیر صاحب، صدر پاکستان جو خود کراچی کے رہنے والے ہیں، اگر ان کا دل جو ہے وہ خون نہیں ہے اور زخم نہیں ہے، اور وہ اس معاملے کو حل نہیں کر پا رہے صدر پاکستان ہونے کے باوجود، تو پھر میں نہیں جانتا کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے پر منصب ہونے کے فائز ہونے کے باوجود جو ہیں وہ اگر اس کو حل نہیں کر پا رہے تو کون کرے گا؟ جب بھی کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، اور سنجیدگی جب آئے گی تب ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ان میں سنجیدگی نہیں ہے، فرض کریں کل الیکشن ہو جاتے ہیں اور کراچی کے حالات یہی رہتے ہیں، آپ کا کیا آپشن ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، کرمنلز کا تو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے نا، ہمارا تو یہی اس معاملے میں بڑا واضح ہے کہ جب تک اس کو بلا امتیاز، اور درست کہہ رہے ہیں رضا بھائی، کہ ایز اے لا اینڈ آرڈر پرابلم ہم اس کو سالو کریں گے، کہ جہاں جہاں کوئی بھی شہری جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کو ہم پکڑیں گے جو نقصان پہنچانے والا ہے، چاہے وہ املاک کو نقصان پہنچانے والا ہے، چاہے وہ جان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور اس پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اصل میں جو ابھی تک نہیں ہو پائی جاسمین 3.5 سال میں، کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی، اے این پی کی، ایم کیو ایم کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تمام تر گفتگو کے باوجود یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی کہ ہم نے بلا امتیاز لوگوں کو پکڑ کر
ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس دن سے جب پولیس کو جو ہے یہ ان کی طرف سے سگنل چلا جائے گا کہ اب یو آر فری ٹو ایکٹ ان دی سیکورٹی آف دا پیپل اینڈ سیکورٹی آف دیئر پراپرٹی, پھر آپ دیکھیں گے معاملہ درست ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں رضا ہارون صاحب آپ سے بھی اور تینوں گیسٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے کسی ایک ملک کا بتا دیں, کسی ایک مہذب ملک تھرڈ کنٹری سے وابستہ کیوں نہ ہو, ایک شہر جسے آپ شاعر رگ کہتے ہو کہ وہ اس کی جی پلس جو ہے وہ شہر کراچی ہے, وہاں پر دیگر پولیٹیکل پارٹیز یا جماعتوں سے, چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کرمنلز پکڑنے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے. یہ مجھے کسی ایک ملک کا اگزامپل آپ دے دیں, یہ میں جسٹیفائڈ سمجھوں گی کہ یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی میں لگے رہو. دیکھیں کراچی کی جو ڈائنامکس ہے نا, اٹس جسٹ ناٹ پولیٹیکل پارٹیز, اور یہ صرف یہی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے کہ آپ 3 پولیٹیکل پارٹیز چونکہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ باقیوں کو اگنور کر لیں. بہت ساری کراچی ماشاءاللہ سب منی پاکستان جب کہتے ہیں تو سب کی ریپرزنٹیشن بھی یہاں ہے. اب اسی وجہ سے منی پاکستان کی وجہ سے کرمنلز کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, گینگ وار کا ایلیمنٹ بھی ہے, انتہا پسند بھی ہیں, طالبان فیکٹر بھی ہے, یہ تمام چیزیں انوالو ہیں. اصل بات سمجھنے کی اصولوں کی ہے. لا اینڈ آرڈر اینڈ امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ آرڈر اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن از اے ڈیٹرنٹ. وہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے, جسٹس پرووائڈ کرنا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. جب آپ کرمنلز کو یہ ڈیٹرنٹ دیتے ہیں لا انفورسرز, تو پھر اس معاشرے میں پیس قائم ہوتا ہے. لیکن جس معاشرے میں کرمنلز, ٹیررسٹ اور اس طرح کے گینگز کو اور کرمنل جو پولیٹیکل پارٹیاں شیلٹر کرتی ہیں ان کو اگر انکریجمنٹ ہو, اگر لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن ویک ہو, تو پھر وہ کرمنلز انکریج ہوتے ہیں رادر دین ڈیٹرنگ, دے گیٹ انکریجڈ. تو ہمارے اس پوزیشن ہم یہاں جا چکے ہیں. اگر آپ آج کی فیکٹری کا ہی واقعہ لیں, اگر آپ ملیر کا واقعہ لیں, اگر آپ سرجانی کا واقعہ لیں, اگر آپ قصبہ کا واقعہ لیں, اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ شہید ہو گئے, کون اریسٹ ہوا؟ کوئی ڈیٹرنٹ ہے؟ ڈیٹرنٹ نہیں ہے. ڈیٹرنٹ جب تک نہیں ہوگا آپ نہیں کر سکتے. اچھا پھر آپ کرمنل گینگز کے درمیان بیٹھ کر آپ تصفیہ کرائیں گے,